بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 47واں باب ہے کتاب الولا۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مملوک کی ولا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا اعتق الرجل مملوکہ فولاؤہ لہ وکذلک المرأة تعتق فإن شرط انہ صائبۃ فالشرط باطل والولاء لمن اعتق واذا ادى المکاتب اعتق وولاؤہ للمولا وإن اعتق بعد موت المولا فولاؤہ لورثة المولا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَوَلَاؤُهُمْ لَهُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ أَمَةَ الْآخَرِ فَأَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الْعَبْدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَوَلَاءُ الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْأُمِّ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ أَبَدًا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب آدمی اپنے غلام کو آزاد کرے تو غلام کی ولا اس آدمی کو ملے گی، اور اسی طریقے سے عورت آزاد کرے، اور اگر شرط لگائی کہ وہ خود مختار ہوگا تو یہ شرط باطل ہے اور ولا اسے ملے گی جس نے آزاد کیا۔ اور جب مکاتب نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو مکاتب آزاد ہو جائے گا اور مکاتب کی ولا مولا کو ملے گی، اور اگر وہ آزاد ہوا ہے مولا کے مرنے کے بعد تو اس کی ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ اور جب مولا کا انتقال ہو جائے مولا کے مدبر آزاد ہو جاتے ہیں اور اس کی ولد یہ بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور ان سب کی ولا بھی اسی مولا کو ملتی ہے۔ اور جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی ولا بھی اسی شخص کو ملتی ہے۔ اور جب کسی آدمی کے غلام نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا، باندی کے آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ باندی اس غلام سے حاملہ تھی، تو باندی آزاد ہو جائے گی اور باندی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا، اور حمل کی ولا باندی کے آقا کو ملے گی، اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب المکاتب کے فوراً بعد کتاب الولا کو شروع کر رہے ہیں۔ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ ولا یہ آثار کتابت میں سے ہے، کیونکہ بدلے کتابت کی ادائیگی کے بعد مل کے رقبہ زائل ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرت کتاب المکاتب کے فوراً بعد کتاب الولا کو شروع کر رہے ہیں۔ ولا کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے یہ یا تو ولیٌ سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیکی، یا پھر یہ موالاتٌ سے مشتق ہے جو کہ ولایہ سے باب مفاعلہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نصرت اور محبت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک سے یہ مشتق ہے۔ ولا کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ولاء العتاقہ اور دوسری ہوتی ہے ولاء موالات۔ ولاء عتاقہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا تو یہ شخص یعنی جس نے غلام کو آزاد کیا ہے یہ اس غلام کا عصبہ بن جاتا ہے۔ جب غلام کا انتقال ہوگا تو اس غلام کے دیگر ورثاء اور عصبہ اگر موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس غلام کی میراث اس عصبہ کو ملتی ہے جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہے۔ اس آزاد کر دینے والے آقا کو مولا عتاقہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس باب کتاب الولاد کے اندر اسی مولا عتاقہ سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کی ولا اسے ملے گی، یعنی یہ آزاد کر دینے والا مولا عتاقہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ عصبہ ہوتا ہے۔ اگر دیگر ذوی الفروض اور عصبہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس غلام کی وراثت اسی مولا عتاقہ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت آزاد کرتی ہے تو عورت بھی ولا کی حقدار اور مستحق ہے، عورت بھی مولا عتاقہ بن جائے گی، اور اگر دیگر عصبات اور ذوی الفروض موجود نہیں ہیں تو اس آزاد کر دینے والی عورت کو بھی اس غلام کی ولا ملے گی۔ آگے دیکھیں، فَإِن شَرَطَ أَنَّهُ صَائِبَةٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آزاد کرتے وقت شرط لگا دی کہ آزاد کر دینے والے کو ولا نہیں ملے گی تو یہ شرط باطل ہے۔ صائبہ کا مطلب ہوتا ہے خود مختار ہونا، مطلب یہ کہ جو کسی کی ولا کے اندر نہ ہو، خود مختار ہو۔ تو اگر آزاد کر دینے والا اس غلام کے بارے میں صائبہ ہونے کی شرط لگاتا ہے تو یہ شرط باطل ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولاء لمن اعتق، جو کسی کو آزاد کرے گا وہ ولا کا حقدار اور مستحق ہوگا، اور یہ والی جو شرط لگا رہا ہے یہ اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے، لہذا یہ شرط باطل ہو جائے گی اور حدیث کے مقتضا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس مولا عتاقہ کو ولا دی جائے گی۔ تو یہی فرمایا فَإِن شَرَطَ، اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ غلام جسے وہ آزاد کر رہا ہے وہ صائبہ یعنی خود مختار ہے تو یہ شرط باطل ہے اور ولا اسے ملے گی جس نے آزاد کیا۔ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک شخص نے مکاتب بنایا تھا اور مکاتب نے بدلے کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ آقا سے آزاد ہوا ہے لہذا آقا اس کی ولا کا حقدار ہوگا۔
تو یہ فرمایا وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَب، مکاتب نے اگر بدلے کتابت ادا کر دیا پھر وہ آزاد ہو گیا تو اس کی ولا بھی مولا کو ملے گی۔ آگے دیکھیں وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، اور اگر یہ آزاد ہوا ہو مولا کے مرنے کے بعد تو ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آقا نے مکاتب بنایا تھا اور ابھی مکاتب نے بدلے کتابت ادا نہیں کیا تھا کہ آقا کا انتقال ہو گیا، اور مکاتب نے بدلے کتابت آقا کے ورثاء کو ادا کیا ہے۔ ورثاء کو ادا کرنے کے بعد جب مکاتب آزاد ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ مکاتب فوت ہو جاتا ہے تو اس مکاتب کی ولا اس آقا کے ورثاء کو ملے گی۔ تو یہ فرمایا اگر یہ آزاد ہوتا ہے مولا کے مرنے کے بعد تو اس مکاتب کی ولا مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مُدَبَّرُهُ، جب آقا کا انتقال ہو جائے تو اس کے مدبر غلام یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مدبر کہتے ہی اسے ہیں جو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ولد ہے، یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آقا کے کچھ مدبر یا مدبرات غلام اور باندیاں تھیں، یہ اسی طریقے سے آقا کے لیے کسی باندی نے بچے کو جنا تھا، آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گی، ان سب کی ولا بھی اسی آقا کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا کا پہلے انتقال ہو گیا ہے اور ان کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے تو ولا اس مرنے والے کو کیسے ملے گی؟ دیکھیں اس کی ایک صورت پائی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، اپنی باندی کو مدبرہ بنایا، یا اسی طریقے سے کسی کی ولد تھی، پھر آقا مرتد ہو کے دارالحرم میں چلا گیا۔ جب آقا مرتد ہو کے دارالحرم میں چلا گیا تو پیچھے سے قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ اور حکم کر دیا۔ تو جب قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ اور حکم کر دیا تو اس کے مدبر اور ولد یہ آزاد ہو جائیں گے۔ بعد میں وہی والا آقا اگر مسلمان ہو کے دارالاسلام کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے مدبر اور ولد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ولا پھر اسی مسلمان ہونے والے آقا کو ملے گی۔ تو یہی فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، جب مولا کا انتقال یعنی آقا فوت ہو جائے تو اس کے مدبر غلام یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، امہات اولادی، اور اس کی اولاد کی مائیں، یعنی جو اس کی ولد ہے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ساری کی ساری یہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں، اور ان سب کی ولا بھی لہو اسی آقا کو ملتی ہے جس نے مدبر یا مدبرہ غلام یا باندی بنائی ہے، یا اسی طریقے سے جس کی ولد ہے۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ۔ اگلا مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو جیسے ہی مالک بنے گا وہ غلام یا باندی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ آزاد تو ہو جائے گی لیکن اس کی ولا اسی کو ملے گی، کیونکہ دیکھیں آزادی کا سبب وہی بن رہا ہے۔ تو جب آزادی کا سبب وہی بن رہا ہے جو مالک بنا ہے محرم رشتہ دار کا، تو چونکہ سبب بن چکا ہے لہذا ولا بھی اسی سبب بننے والے آقا کو ملے گی۔ تو یہ فرمایا جو شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو اس کے اوپر وہ آزاد ہو جاتا ہے غلام یا باندی، اور اس غلام یا باندی کی جو ولا ہے اسی کو ملے گی جو مالک بنا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ، مسئلہ یہ ہے کہ زاہد یہ آقا ہے اور اس کا غلام ہے ناصر، اسی طریقے سے شاہد ایک اور آقا ہے اور اس کی باندی ہے سمیہ۔ ناصر نے اس سمیہ سے نکاح کر لیا، یعنی ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے شادی کر لی، پھر سمیہ کو اس ناصر سے ایک حمل ہوا، بالفرض ہم اس کا نام تصور کر لیتے ہیں طلال، ابھی یہ حمل پیدا نہیں ہوا ہے، صرف حمل ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو شاہد ہے جو کہ سمیہ کا آقا ہے، اس شاہد نے سمیہ کو آزاد کر دیا۔ تو شاہد جب سمیہ کو آزاد کرے گا تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جب باندی کو آزاد کر دیا جائے تو باندی کا حمل یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ جو حمل ہے طلال یہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور یہ جو حمل کی ولا ہے یہ بھی شاہد کو ملے گی جو کہ باندی کا آقا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب کسی آدمی کے غلام نے نکاح کر لیا کسی دوسرے کی باندی سے، جیسا کہ ناصر جو کہ زاہد کا غلام ہے اس نے شاہد کی باندی سمیہ سے نکاح کر لیا، فَأَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْأَمَةَ، باندی کے آقا نے باندی کو آزاد کر دیا، یعنی یہ جو شاہد ہے، شاہد جو کہ باندی سمیہ کا آقا ہے، اس نے سمیہ کو آزاد کر دیا، لیکن جس وقت آزاد کیا ہے اس وقت یہ جو سمیہ ہے یہ ناصر سے حاملہ ہے طلال سے، یعنی اس کا جو حمل ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ہم نے نام تصور کر لیا طلال، تو یہ باندی تو آزاد ہو جائے گی کیونکہ باندی کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باندی کے تابع کرتے ہوئے باندی کا حمل یہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور حمل کی ولا یہ والدہ کے مولا کو ملے گی۔ حمل طلال ہے، اس کی والدہ سمیہ ہے، اس کا آقا ہے شاہد، یہ جو سمیہ ہے اس کی ولا تو ملنی ہی شاہد کو ہے کیونکہ وہ اس کا آزاد کرنے والا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا حمل ہے اس کی ولا بھی اسی شاہد کو ملے گی، اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی۔ حمل کی ولا والدہ کے آقا سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو حمل ہے چونکہ یہ ناصر کی وجہ سے ہو رہا ہے
لہذا اس حمل کی ولا ناصر کے آقا زاہد کو مل جائے، ایسا کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ حمل والدہ کے تابع ہوتا ہے باندی کی صورت میں، لہذا یہ جو حمل ہے اس کی ولا باندی کے آقا شاہد کو دی جائے گی۔